انوکھی شان جس کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا حضور سید ابرار مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور جس چیز کے بارے میں یہ فرما دیں کہ یہ میری ہے یا میرا ہے تو اس چیز کی کیا عجب شان ہو جائے گی، اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ ماہ شعبان کے متعلق بیان کیا گیا ہے ام المومنین حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں سب سے زیادہ مصروف عبادت پایا وہ ماہ شعبان میں پایا۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں ہر دن ہر رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، لیکن ماہ شعبان جب آتا ماہ رجب سے ہی حضور کی کیفیت بدل جایا کرتی تھی۔ حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر طرح ہر سال ہر ماہ شعبان میں حضور خاص توجہات کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا کرتے تھے اور امت کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ماہ شعبان کی فضیلت کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسی ماہ سے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ بہت سے لوگ جلسے محفلیں منعقد کرتے ہیں استقبال ماہ رمضان۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ہر شخص ہر مسلمان اپنے آپ میں رمضان المبارک کا استقبال کرے، اور وہ استقبال کیا ہے؟ کسی مہمان کے آنے کی خبر مل جائے، ہمارا بھائی باہر رہتا ہے اور اس نے فون کیا کہ بھیا میں آ رہا ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی پسند کی چیزیں گھر میں لا کے رکھتے ہیں۔ اس کے گھر آنے سے پہلے جس تاریخ کو اس نے بتایا کہ میں اس تاریخ کو آ رہا ہوں، اس سے 8 دن پہلے 10 دن پہلے 15 دن پہلے سے تیاریاں ہوتی ہیں۔ گھر کو صاف کیا جاتا ہے، کلر کیا جاتا ہے، اس کی پسندیدہ چیزوں کو، اس کی پسندیدہ اشیاء کو گھر میں خرید کر لایا جاتا ہے، بڑے اہتمام سے گھر کو سجایا جاتا ہے، اس کے استقبال کی تیاری کی جاتی ہے کہ ہمارا بھائی باہر سے آ رہا ہے، کہیں کوئی چیز کی کمی واقع نہ ہو جائے، 1 سال کے بعد آ رہا ہے تو کہیں ہم سے کوتاہی نہ رہ جائے۔ یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہر آدمی کرتا ہے جن کے رشتہ دار باہر رہتے ہیں۔ تو مہمان جو سال میں 1 بار ہمارے گھر کو بن کے کوئی آئے تو ہم اتنی تیاریاں کر لیتے ہیں، ہم اتنا اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، ہم اتنا اس کی پسند کی چیزیں گھر میں لا کے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اور پھر جب وہ آتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ میرے اہتمام کے لیے، میرے استقبال کے لیے، میرا ویلکم کرنے کے لیے میرے گھر والوں نے اتنا کچھ کیا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے پاس سے کچھ تحفے نکال کر بھائی کو تحفہ،
بہن کو تحفہ، بیوی کے لیے یہ تحفہ، ماں کے لیے یہ تحفہ، بابا کے لیے یہ تحفہ، وہ تحفے تقسیم کر کے پھر اپنے کام پہ نکل جاتا ہے، پھر وہ دوسرے وطن کو چلا جاتا ہے. یہی سسٹم ہے. تو سال میں ایک مہمان ہمارے پاس بھی آتا ہے، اور جب وہ آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاری ہم کو کرنی ہے. اور جب وہ آتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، وہ آتا ہے تو ہر چھوٹے بڑے کے لیے ایک پیغام لے کے آتا ہے، اور وہ پیغام پیغام محبت ہے، وہ پیغام پیغام رحمت ہے، وہ پیغام پیغام مغفرت ہے. وہ پیغام رمضان المبارک لے کر مہمان بن کے ہمارے گھر آتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو ہمارے سال میں جتنے گناہ ہم نے کیے ان گناہوں سے ہم کو دور کرتے ہوئے رب کی بارگاہ کے قریب ہم کو کرتا ہے. تحفے دے کے جاتا ہے، رحمت کا تحفہ، مغفرت کا تحفہ، جہنم سے آزادی کا تحفہ. یہ تحفہ دے کے پھر وہ چلا جاتا ہے. پھر ایک سال کے بعد ہم کو اس کی آمد کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو ایک مہمان کے آنے سے پہلے ہمارے گھر میں جو استقبال کی تیاریاں ہوتی ہے، تو رمضان سے پہلے بھی یہی تیاریاں ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مہمان کی تیاری میں اور رمضان کی تیاری میں ایک فرق ہے. مہمان کی تیاری کے لیے گھروں کو صاف کرنا ضروری ہے، اور رمضان کی تیاری کے لیے اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ضروری ہے. رمضان مہمان آنے سے پہلے گھر کی گندگی کو دھونا ضروری ہے، اور رمضان آنے سے پہلے دل کی گندگی کو دھونا ضروری ہے. ذہنوں کو پاک کرنا ضروری ہے، خیالات کا پاک کرنا ضروری ہے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو رجب سے رمضان کی تیاری شروع کرنی ہے. اپنے باطن کو صاف کرنا ہے، اپنے خیالات کو صاف کرنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے وجدان کو صاف کرنا ہے، اپنے ضمیر کو پاک کرنا ہے. تو یہ پاک کرنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ہے توبہ. توبہ ہم کو کثرت کے ساتھ اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. اور توبہ اس کا نام نہیں ہے کہ ہم سے کوئی خطا ہو جائے کسی انسان کے ساتھ تو ہم کہہ دیں سوری. کسی کا ہم دل دکھا دیتے کہتے ہیں سوری، غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اور پھر ہم سے کبھی نہ کبھی وہ غلطی ہو جاتی ہے. تو توبہ اس کا نام نہیں ہے. توبہ کس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنی غلطیوں پر نادم ہو اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اس طرح وعدہ کرے اپنے پروردگار سے کہ مالک جو خطائیں مجھ سے ہو گئی ہیں، جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں، مولا ان تمام غلطیوں کی میں معافی کا طلبگار ہوں، اور تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا. توبہ کے دو حصے، ایک پچھلے گناہ معاف کرنے کا مطالبہ اللہ سے کرنا، اور دوسرا آئندہ زندگی میں کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا اس کا وعدہ کرنا. یہ سچی توبہ ہے، یہ سچی توبہ ہے. دو حصے، دو رخ توبہ کے ہیں. ایسا نہیں ہے آپ تسبیح لے کے بیٹھ رہے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پوری رات پڑھتے بیٹھے، مگر آپ کے دل و دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ مجھ سے زندگی میں گناہ کب کب کہاں کہاں ہوئے. زبان سے استغفر اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل سے استغفار کرنا بہت ضروری ہے. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا شب معراج میں، شب برات میں، شب قدر میں، خاص طور پر جب علماء کہتے ہیں استغفار کیجئے، تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. میں اس کو توبہ نہیں کہتا. پہلی بات تو یہ کہ توبہ مانگنے
کے لیے نیت کا شامل ہونا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. انہوں بول دیے توبہ کرو تو تسبیح لے کے بیٹھ گئے، انہوں بول دیے توبہ کرو انگلیوں پہ استغفار استغفار کرتے بیٹھ گئے. ان کے اور ان کے بولنے سے توبہ نہیں. اپنی روح بے چین ہو کر جب آپ سے مطالبہ کرتی ہے تو آپ خود اپنی خودی سے توبہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں. اور توبہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو نادم کرنا کہ مالک میں خطاوار، میں گناہگار ہوں، مجھ سے یہ خطائیں ہوئی. وہ خطائیں یاد کر کے اپنے پروردگار سے ان خطاؤں کی معافی طلب کرنا، اور پھر آئندہ زندگی میں وہ گناہ ریپیٹ نہ کرنا، اس کا وعدہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں، سچی توبہ. بہرحال توبہ کی بات آ گئی ہے تو میں آپ سے ایک زبردست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں کسی چیز کا اتنی شدت سے انتظار نہیں فرماتا جتنی ایک مسلمان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ میری بنائی ہوئی جہنم میں آئے. اللہ یہ ہرگز نہیں چاہتا. وہ پروردگار کسی کافر کو بھی خود سے اپنی مرضی سے جہنم میں نہیں ڈالے گا. پروردگار عالم کی رحمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے کرتے ہیں. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ نفس اور شیطان کی وجہ سے کرتے ہیں. اللہ نے بار بار فرمایا مشرکین کے لیے عذاب جہنم تیار کر کے رکھا، کافروں کے لیے عذاب جہنم تیار کر کے رکھا. ڈرایا ان کو، پہلے ہی سے ڈرا دیا کہ دیکھو تم اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن یہ نہیں، کہیں نہیں فرمایا کہ جو کافر گھر میں پیدا ہوگا میں اس کو ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دوں گا. نہیں، جو کفر کرے گا اس کو ڈالوں گا، جو شرک کرے گا اس کو ڈالوں گا. یہ نہیں کہ جو کافر گھر میں پیدا. کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کافر گھرانے میں پیدا ہو کر بھی ایمان قبول کیے، راہ راست پر آئے. اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ ہر کافر کو جہنم میں ڈالوں گا، ہر مشرک کو جہنم میں ڈالوں گا، تو پھر یہی لوگ جو داخل اسلام ہوئے وہ بھی اسی زمرے میں چلے جاتے تھے. تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے فرمایا مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، منافقین کے لیے خاص کیٹیگریز بنائی عذاب جہنم کی. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان نوجوان اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، ایک نوجوان نے آج ہم سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی ہے، جاؤ دنیا میں مشرق سے مغرب تک جتنے قبرستان ہیں اور جتنے قبر والوں کو عذاب قبر دیا جا رہا ہے سب کا عذاب ختم کر دو، سب کے عذاب میں نرمی پیدا کر دو. کیوں؟ ایک نوجوان توبہ کر رہا ہے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ ضعیفی میں آنے کے بعد انسان اپنے پچھلی زندگی کی گناہوں پہ شرمسار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وقت آخر جب انسان کا آ جاتا ہے تو انسان آٹومیٹکلی اپنے پروردگار کی طرف مائل ہوتا ہے. دنیا میں
جو اس نے کیا اس کو ریئلائز ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی کو ریوائنڈ کر کے دیکھتا ہے کہ یہ کام میں نے کیے جو نہیں کرنے تھے. اور پھر دنیا کی ٹھوکریں لگ لگ کر وہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اس کو پروردگار کی بارگاہ ہی میں آنا پڑتا ہے. آخر میں وہ پروردگار کے پاس ہی آتا ہے اور ضعیفی میں اللہ سے توبہ کرتا ہے. یقیناً اللہ کسی بھی عمر میں توبہ قبول فرما لے گا, کسی بھی عمر میں, خواہ وہ ضعیف ہو خواہ وہ جوان ہو. توبہ تو اللہ بیٹھا قبول کرنے کے لیے. لیکن نوجوانی میں جب کوئی شخص توبہ قبول کرتا ہے تو پروردگار عالم نہ صرف اس کی توبہ قبول فرماتا ہے بلکہ اس کی توبہ کی برکت سے دنیا کے جتنے قبرستان ہیں ان قبرستان میں جتنی قبروں میں عذاب قبر ہو رہا ہے پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان تمام قبر والوں پر رحمت نازل کر دی جائے, ان کے عذاب قبر کو ختم کر دیا جائے. تو نوجوان کی توبہ دنیا میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے. کیا ہی اچھا ہوگا کہ نوجوان روزانہ توبہ کرنے کے عادی ہو جائیں. اور توبہ اتنی سستی چیز اللہ نے ہم کو عطا فرما دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص مسلمان عورت ہو یا مرد ہو, بوڑھا ہو یا بچہ, سونے سے پہلے 3 مرتبہ کلمہ استغفار پڑھ لے صدق دل کے ساتھ. کلمہ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. یہ کلمات اگر 3 مرتبہ پڑھ لے سونے سے پہلے, باوضو ہو جائے. اور سونے کی سنتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. سونے سے پہلے سب سے پہلے تو ہم کو سونے اور کھانے کے درمیان میں کم از کم 3 سے 4 گھنٹے کا گیپ دینا چاہیے. اور دوسری چیز, سونے سے پہلے ہم بستر جب بچھاتے ہیں تو بستر بچھانے کے باوجود بھی بستر کو جھاڑنا چاہیے. 3 مرتبہ بستر کو جھٹکنا چاہیے, یہ سنت ہے سونے کی. اور پھر وضو بنانا چاہیے اور سیدھی کروٹ ہم کو جو ہے سونا چاہیے. سیدھی کروٹ, اوندھا نہیں سونا چاہیے کہ یہ مکروہ فرمایا گیا ہے. یہ نہیں ہے منکر میں سے ہے, ہم کو اوندھا کبھی بھی نہیں سونا چاہیے. بہت سے نوجوان اوندھے سونے کے عادی ہوتے ہیں, اس سے بہت سے نقصانات ہیں. نقصانات اپنی جگہ, یہ خلاف سنت ہے. اور پھر جب ہم سو جائیں تو حضور نے فرمایا کہ دنیا کے پوری ٹینشنوں کو بھول جاؤ, ہر چیز چھوڑ دو, سکون سے سو. سرکار نے کیا خوب ارشاد فرمایا, ہر چیز بھول جاؤ, سکون سے سو جاؤ. اور جب سو جاؤ تو اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہوئے سو جاؤ. بہت سی ذکر اور اذکار ہم کو دیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کئی احادیث میں ملتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو. بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تینوں قل کی تلاوت کرو. آیت الکرسی کے بارے میں بھی ارشاد ہوا, آیت الکرسی بھی پڑھ کے سویا کرو. بہت سے احادیث میں سونے کی دعائیں بھی ہم کو ملتی ہے. مشہور زمانہ جو مدرسوں میں بچوں کو سکھائی جاتی ہے سونے کی دعا, اللہم بسمک اموت و احیا, مختصر سی دعا ہے, یہ پڑھ کے سویا کرو. برے خواب نہیں آئیں گے, نیند میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا, حادثات سے انسان محفوظ رہے گا, بری طاقتوں سے, برے جنات سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری رات فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا. یہ ساری چیزیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں. کل ملا کر آدمی کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کرنے سے. اور جب لیٹ جائیں تو دنیا کو بھول جائیں, دعا پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں. تینوں قل ہو سکے تو پڑھیں. یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بتائی گئی.
اور پھر کلمات استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ. ان کلمات کو 3 مرتبہ صدق دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کہ اللہ اب تک مجھ سے جو گناہ ہو گئے ان تمام گناہوں کی تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آئندہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں ایسے گناہ پھر نہیں کروں گا. اور اس توبہ پہ توبہ کر لینا آسان ہے، صدق دل سے توبہ کرنا مشکل ہے. اور صدق دل سے توبہ کر لینا جب آدمی سیکھ جائے گا تو پھر آئندہ اپنی زندگی میں وہ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرے گا. تو صدق دل سے جو دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں کرتا ہے کلمات استغفار، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں اس کے یہ 3 کلمات پہنچتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ و اتوب الیہ، جب یہ کلمات اس کے دل سے نکلتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں ایک ندامت کا آنسو آ جاتا ہے، تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس سے وعدہ کر دیتا ہے کہ میں تجھے بخش دوں گا، اگر تیرے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ کیوں نہ ہو، میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن شرط ہے کہ صدق دل سے، سچائی کے ساتھ، آئندہ زندگی میں گناہ نہ کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے. تو یہ سونے کی سنتیں ہیں. اور پھر جب یہ کلمات ادا ہو جائے تو دنیا کے ٹینشنز کو بھول کر سیدھی کروٹ مدینے والے سے لو لگا کر اپنے نبی کو یاد کر کے درود پڑھتے 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 آپ کو آنکھ لگ جائے. یقین جانیے یہ عمل متقی صالحین اولیاء کا ہے. سونے سے پہلے جب آنکھ لگنے تک درود جو شخص پڑھنے کا عادی ہو جاتا ہے، صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں عالم رویا میں اس کو اپنے دیدار سے مشرف فرما دیتے ہیں. کیا ہی خوب گھڑی ہوگی کسی امتی کے خواب میں اس کے آقا تشریف لا رہے، اتنی خوب گھڑی ہوگی کہ سرکار مدینہ تشریف لا رہے. اس سے بڑھ کے ہم کو اور کیا چاہیے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مقدسہ نصیب فرمائے. ماہ شعبان کا بہت ہی اہم رول رہا کہ اس مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت سی اہم شخصیات کو دنیا میں نازل فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی نہیں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. شعبان کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت کا دن ہے، اور 3 شعبان المعظم کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے. بعض روایات سے 5 تاریخ بھی ثابت ہے، تو تاریخ میں اختلاف ہے 3 ہے یا 5 ہے. 4 شعبان المعظم کو حضرت عباس علمبردار کی ولادت باسعادت کا دن ہے. اسی طرح اس مہینے میں بہت سی اہم ولادتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے کہ جو شخص اس مہینے کی نصف شب کا روزہ رکھتا ہے، یعنی شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، رسول اللہ اس کے متعلق بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا کہ نصف شعبان کی جو شب ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اس کے تعلق سے حضور نے کیا کیا ارشاد فرمایا. لیکن روزے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جو شخص نصف شعبان کے روزے کا اہتمام کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے ساتھ اٹھائے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کتنا خوش نصیب امتی ہوگا وہ اپنے نبی کے ساتھ اٹھے گا.
نبی کے ساتھ اٹھائے جانے کا مطلب کیا؟ کسی بھی امتی میں اتنی بساط نہیں کہ وہ نبی کے برابر کھا سکے، کسی بھی امتی میں نہیں۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اٹھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے عمل کے حساب سے حضور کی قربت عطا کی جائے گی، حضور کی قربت عطا کی جائے گی۔ کسی بھی انسان میں اتنی بساط نہیں کہ وہ رسول اللہ کے برابر کھڑا ہو، کوئی نہیں۔ صحابہ نے کبھی برابری نہیں کی، ہم اور آپ تو بہت دور کی بات ہے۔ حضور بے مثل و بے مثال ہیں، آپ کی مثال ہم اور آپ تو بہت دور کی بات۔ ابراہیم و اسماعیل نے بھی کبھی جسارت نہیں کی۔ جب کبھی بڑے بڑے انبیاء نے حضور کا تذکرہ اپنی امتوں سے کیا تو کہا ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے امام ہیں، ان الفاظوں کا استعمال کیا۔ کبھی نہیں فرمایا، کبھی نہیں کہا سرکار کی بارگاہ میں کہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ جب بھی تذکرہ کیا اپنی امت سے کہا ہمارے سید ہیں، ہمارے سردار، ہمارے آقا ہیں، ہمارے امام ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کی شان۔ بہرحال ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی باتوں کو سمیٹ لوں کہ یہی وہ مہینہ ہے، اللہ نے حضرت آدم سے دنیا میں بھیجنے سے پہلے حضرت آدم کو فرشتوں کی جب تخلیق فرمائی تو فرشتوں میں الگ الگ کیٹیگریز کو بنایا۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو عرش کو سنبھالے ہوئے ہے، عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہوگا کہ یہ آسمان کس چیز پہ ٹکا ہوا ہے، کون سا پلر ہے جو آسمان کو سپورٹ دے رہا ہے، کیسے ٹکا ہوا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو اس وقت سے اس وقت تک اور اس وقت سے قیامت تک آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہی ہے، قیامت تک پکڑے، جب اللہ کا حکم ہوگا جب تک پکڑے رہیں گے۔ کچھ فرشتوں کو بنایا جو عالم خیام میں پیدا کیے گئے، ان کی کیٹیگری الگ، وہ آج تک قیام میں ہے اور قیامت تک جب تک اللہ نہ چاہے قیام میں ہی رہیں گے۔ اور کچھ فرشتوں کو بنایا جو رکوع کی کیفیت میں ہیں، جو کچھ کو بنایا جو سجدے کی کیفیت میں ہے، اور کچھ کو بنایا جو اللہ کی جو نظام ہے، نظام قدرت کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ان فرشتوں کو سب سے انوکھا بنایا گیا، ان کے پروں کو سونے سے بنایا گیا اور ان کی آنکھوں کو یاقوت سے بنا کر روشن کیا گیا۔ تو انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جس کا نام تھا فطروس، اس فرشتے کو اپنی بناوٹ پہ بڑا ناز ہوا، اس کو اپنی بناوٹ پہ بہت گھمنڈ ہوا، فخر ہوا۔ وہ اپنے ہر فرشتے سے کہتا کہ دیکھو اللہ نے میرے پروں کو کیا خوبصورت بنایا، میری آنکھوں کو کتنا منور فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین آئے تو فطروس نے جبریل امین کو دیکھا، دیکھ کر اترانے لگا، اے روح الامین، بے شک آپ شدید القوا ہیں، لیکن اللہ نے مجھ کو جو بنایا ایسا کسی کو نہیں بنایا۔ کہنا تھا کہ فطروس کی آواز عرش معلیٰ پہ گئی، رب قدیر نے جلال کے ساتھ حکم فرمایا اس کے پر جلا دیے جائیں، اس کی آنکھیں جو چمک رہی ہے، روشن کر رہی، بجھا دی جائے۔ اللہ کو کبھی بھی تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں آتا۔ شیطان بھی جو مردود کیا گیا تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے کیا گیا، اور فطروس کے جو آنکھ اور پر جلائے گئے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے جلائے گئے۔ جب جلا دیے گئے پر زمین پر پھینک دیا گیا۔ جب زمین پر گرا، آدم علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی آدم کو بھیجا نہیں گیا، کئی ہزاروں سال سے فطروس اللہ کی بارگاہ میں تائب ہے، توبہ کر رہا ہے، مولا بہت بڑی غلطی ہو گئی، کبھی تکبر نہیں کروں گا، ایک بار معاف فرما دے۔ لیکن اللہ نے معاف نہیں دی۔ آدم نازل ہوئے،
نو نازل ہوئے، 1,25,000 کم و بیش انبیاء آ گئے، لیکن فطروس کو معافی نہیں دی گئی۔ میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ فطروس ایک پہاڑ پر توبہ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھا فطروس نے کہ آسمان سے جبریل امین اور دیگر ملائکہ جھومتے ہوئے زمین پہ نازل ہو رہے ہیں۔ فطروس نے دیکھا کہ ارے ملائکہ کی جماعت آ رہی ہے، چلو ان سے ضد کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیں اور توبہ کریں۔ جبریل امین کے قریب آ کر فطروس نے کہا کہ اے روح الامین، اتنے ہزاروں سال گزر گئے، اللہ نے معافی نہیں دی، کچھ کیجئے، آپ کہاں جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو جبریل کہنے لگے ماہ شعبان ہے، رسول اللہ کے گھر امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، ان کو مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ فطروس نے کہا کہ وہی محمد، وہی آقا، وہی مولا جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی، جن کے صدقے میں نوح کی کشتی کنارے لگی، جن کے صدقے میں یونس کی حفاظت کی گئی مچھلی کے پیٹ میں، جن کے صدقے میں یوسف کو صحیح سلامت کنویں سے باہر نکالا گیا، وہی محمد الرسول اللہ جو ابراہیم خلیل اللہ کو حکم نمرود پر جب آگ میں جھونک دیا گیا تو جب ابراہیم نے کہا اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد کا، تو آگ کو حکم ہو گیا اے آگ خبردار یہ ابراہیم ہے، اس کو جلانا نہیں۔ تو آگ ابراہیم کے لیے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو وہی آگ جس کی کیفیت نیست و نابود کر دینا ہے، وہ آگ جس کی کیفیت جلا کے مسمار کر دینا ہے، وہ آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی، ٹھنڈک بن گئی، وہی محمد کا وسیلہ۔ تو فطروس نے کہا کہ چلو ان کی بارگاہ میں مجھے لے کے چلو۔ جبریل نے کہا ٹھیک ہے چلو، کیا کرنا ہے؟ تو سرکار کی بارگاہ میں فطروس کے ساتھ حضرت جبرائیل آ گئے، امین جبریل امین۔ تو حضور نے فطروس کو دیکھا، تیرے پر کیا کیسے جل گئے؟ اس نے سارا ماجرا بیان کیا، رو رو کے حضور کے قدموں میں گر گیا، آقا آپ اللہ سے فرما دیں گے تو پھر میرے پر واپس آ جائیں گے، اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ تو سرکار پاک نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطروس کی اس غریبی پر نظر کرم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فطروس یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، جا میرے اس شہزادے سے اپنے آپ کو مس کر لے، اپنے آپ کو مس کر لے۔ فطروس نے جا کر جب امام عالی مقام چھوٹے ہیں، جا کر جب اپنے پروں والی جگہ امام حسین سے مس کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پر واپس فرما دیے اور اس کی توبہ کو قبول فرما دیا، اور اس یاقوت والی آنکھیں اس کی آنکھوں میں عطا کر دی گئی، وہ چمک، وہ دھمک، وہ روشنی پھر سے اس کو دے دی گئی، وہ قوت، وہ طاقت پھر سے اس کو واپس پلٹا دی گئی، اور پھر کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہنے لگا، ہے کوئی میری طرح اتنا خوبصورت، ہے کوئی میری طرح اتنا جاندار، ہے کوئی میری طرح جس کو اللہ نے ایسا بنایا؟ جبریل نے کہا ارے ہزاروں سال یہی جملوں کی وجہ سے سزا کاٹا، پھر وہی غلطی کر رہا ہے۔ تو فطروس نے کہا جب کہہ رہا تھا اپنی بناوٹ کے بلبوتے پر، اب کہہ رہا ہوں حسین پہ فخر کر کے کہہ رہا ہوں۔ جب اپنی بناوٹ پہ گھمنڈ تھا، آج حسین کی نسبت پہ گھمنڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا بہت پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں بلا لیا، پھر سے اس کی ڈیوٹی کو بحال کر دیا گیا۔ یہ وہ وہی مہینہ ہے جس میں امام عالی مقام امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ اور یہ امام حسین کون؟ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، بے پناہ پیار فرماتے تھے، بے پناہ عشق فرماتے تھے۔ کہیں پر بھی امام عالی مقام اگر گرنے کی کیفیت میں آ جاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تیزی سے دوڑتے اور امام علی مقام کو تھام لیتے. ان کو کبھی حضور نے گرنے نہیں دیا, کبھی گرنے نہیں دیا. یہ حضور پاک کی اپنے شہزادے سے محبت ہے. امام حسین کا حضور سے رشتہ کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چہیتی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین. حضور کی جو اولاد چلی ہے, حضور کا جو گھر چلا ہے, حضور کی جو فیملی آگے بڑھی, وہ آپ کی بیٹی سے آگے بڑھی. پوری دنیا کی جو نسل چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے, لیکن میرے اور آپ کے آقا کی نسل مبارک جو چلی وہ بیٹی سے چلی. حضور نے فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہے, ان سے میری نسل چلے گی. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو